बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज पहले तो बात करेंगे जिस अंदाज में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला हुकूमत के हवाले से बात की है और कारकर्दगी के हवाले से बात की है। इस हुकूमत को 18 अगस्त को 3 साल जो है मुकम्मल हुए और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अवाम पे बहुत जुल्म किया है और ये 3 साल अवाम के लिए जुल्म की 3 सदियां बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा भी काफ़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त जो है उन्होंने वो बताई है कि किन चीज़ों पर महंगाई की सूरत में और किस किस सूरत के अंदर ये मुश्किल जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान की गरीब आवाम पर आई है इस हुकूमत की वजह से। उस पर भी आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन एक और जो सबसे ऑब्वियसली अहम मसला जिस पर बड़े दिनों से बात भी हो रही है वो अफ़गानिस्तान का है, जहाँ तालिबान ने अफ़गानिस्तान इस्लामी अमारात का जो है वो ऐलान भी कर दिया है और उसके बाद हमारे यहाँ से कुछ मुख्तलिफ आवाज़ें भी आ रही हैं। एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि अभी हम जायज़ा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने अपने आज ही के इसी बयान में ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर फ़ौरी तौर पर इस हुकूमत को इन कैमरा इजलास जो है वो बुलाना चाहिए, आगाह करना चाहिए पूरे पार्लियामान को। और साथ ही साथ दूसरी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनकी जानिब से भी काफ़ी ज़्यादा इस पर रिजर्वेशंस जो हैं बिलावल साहब की तरफ से आ रही हैं। तो एक तो ऑब्वियसली ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सियासी जमातें जो हैं उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं, क्या रिजर्वेशंस हैं और इसको एक सियासी मसला बनाने की बजाय एक मुल्की मामले के तौर पे कैसे तमाम जमातें जो हैं वो इकट्ठे होकर देख सकती हैं। और अफ़गानिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें इस दफ़ा फ़र्क हो रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस दफ़ा मुख्तलिफ हैं। जो पहला इनका दौर हुकूमत था, जो हालात उस वक्त थे उससे काफ़ी मुख्तलिफ इस वक्त की सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। एक तरफ दूसरे ममालिक की तरफ से भी खैर मकदम किया जा रहा है। जैसे अगर हम चाइना का जिक्र करें या रशिया का जिक्र करें तो उनकी तरफ से एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो दिखाया गया। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने बहुत अच्छे अंदाज में अमन जो है वो बहाल किया है। फिर ख़ुद तर्जुमान जो तालिबान के हैं वो चाइना को एक तरफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि चाइना यहाँ इन्वेस्ट करे। तमाम ममालिक के हवाले से उन्होंने ये बात की है कि ये कहना गलत है कि हम किसी के साथ सफारती या तिजारती ताल्लुकात नहीं चाहते। हम तमाम ममालिक के साथ तिजारती और सफारती ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक रॉयटर्स को इंटरव्यू भी दिया जो बड़े अहम तरीन कमांडर हैं तालिबान के, वहीदुल्लाह हाशमी। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये ना समझा जाए कि हम मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। इस वक्त मुल्क में कहीं कोई जमहूरी निज़ाम लाने पर गौर नहीं हो रहा। हम शरई निज़ाम हुकूमत जो है वो नाफिज करेंगे। लेकिन जो भी तर्ज हुकूमत है हम देख रहे हैं कि पहले से मुख्तलिफ है। यानी ख़वातीन के हवाले से, बच्चियों के स्कूल जाने के हवाले से एक अलग लाइन जो है वो उन्होंने अपनाई है। जो माजी में हमने देखा तरीक़ाकार वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। शायद 20 साल बड़ा लंबा अरसा होता है। तालिबान ने भी बड़ी दुनिया घूमी है, मार भी खाई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें फ़र्क इस बार हमें नज़र आ रही हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से पहले बात करेंगे। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर ओन अब्बास बपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, आपका भी बेहद शुक्रिया। मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आगाज़ करना चाहूँगी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा से, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट हैं और DG भी हैं साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी इंस्टीट्यूट की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया आपका भी। डॉक्टर मारिया, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस दफ़ा आपको क्या चीज़ें हैं या वो क्या माजी का तर्ज हुकूमत जो तालिबान का था, जिस पर ऑब्वियसली पूरी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चाहे वो ख़वातीन के हवाले से हो, ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, आपको अभी तक जो जो ऐलानात उनकी तरफ से किए गए हैं या ये पूरे टेक ओवर में भी जिस अंदाज में हमने देखा कि एक अच्छी चीज़ ये थी कि ब्लडशेड नहीं था, आपको क्या चीज़ें माजी से इस बार मुख्तलिफ नज़र आ रही हैं? और जैसे हर गुजरते दिन के साथ कोई ना कोई नए ऐलानात जो हैं वो उनके तर्जुमान की तरफ से सामने भी आ रहे हैं। आपको लगता है कि वाकई ये संजीदगी के साथ इस दफ़ा पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात सफारती और तिजारती उस्तवार करना चाहते हैं?
سعدیہ آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ 1990 کی دہائی میں بھی جب افغانستان میں طالبان آئے تو اس وقت دنیا نے افغانستان کو اپنے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد جو کچھ ان کے پاس موجود تھا اس کے تحت انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کی اور 10 سال تک قائم کی. لیکن اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے کہ اس وقت تقریباً $1 ٹریلین سالانہ جو ہے منشیات افغانستان سے نکل رہی ہیں. دنیا کے تمام دہشت گرد گروہ وہاں موجود ہیں اور ان تمام تر چیزوں کے باوجود ایک واحد جنگجو طاقت جو افغانستان سے اور افغانستان کے مستقبل کے ساتھ جو ہے آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں وفا رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 20 سال یہ جنگ اس مفروضے پہ لڑی کہ وہ افغانستان کی سرزمین بین الاقوامی جو افواج ہیں ان سے پاک چاہتے ہیں. دیکھیں اس وقت سوائے افغانستان میں طالبان کے ایک گروہ کے آپ کے پاس کوئی ایسا واضح گروہ موجود نہیں جو پورے افغانستان کے اندر کسی طرح کی ایک سربراہی کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کی ریاست خاص سطح پہ کام کر رہی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا نے اپنے انخلا کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ایک انخلا کے اندر ایک بہت اہم کردار ان لوگوں کا بھی ہوگا جن کو وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں کہ جو افغانستان کی بیوروکریسی میں کام کرتے رہیں. اگر تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے افغانستان کی حکومت جس سطح پہ کام کر رہی ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگی. اس لیے پاکستان کی طرف سے اور علاقائی طاقتوں کی طرف سے بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے کہ ان کی معاونت کی جائے تاکہ افغانستان کی ریاست جس سطح پہ کام کرتی ہے اس سطح پہ کام کرتی رہے. اور تیسری سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ افغانستان ایک قبائلی ملک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں کبھی بھی ایک سینٹرل گورنمنٹ کام نہیں کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو پشتون عناصر ہیں اور جو مختلف قبائل ہیں وہ اپنے قبائل کے اندر اپنی حصے کے مطابق جو ہے نہ صرف شمولیت بھی اختیار کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایک واضح حقیقت کے طور پہ بھی دیکھنے میں نظر آئیں گے. اس لیے شاید ہو سکتا ہے شمال میں اور جنوب میں شاید آپ کے پاس اقلیتی گروہ ہوں اور ان کی حکومت وہ گروہ کرے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس میں اس وقت افغانستان میں سوائے طالبان کے آپ کے پاس کوئی طاقت ایسی موجود نہیں جو افغانستان کے مستقبل یا افغانستان کے اندر ایک سربراہ کے طور کے اوپر یا ایک جنگجو طاقت کے طور کے اوپر آگے نکلے. سیاسی طور پہ مختلف ہوں گے، ہرگز مختلف ہوں گے، کیونکہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے اس 20 سال میں امریکہ کے ساتھ نیگوسیشنز کیے اور ساتھ ہی ساتھ تمام علاقائی جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ علاقائی ممالک ہیں ان سب کے ساتھ بات چیت کی. تو یہ کوئی عام گروہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا گروہ ہے جس نے تمام دنیا کی طاقتوں کو بھی سہا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے امن مذاکرات بھی کیے اور ان مذاکرات کے بعد وہ اس وقت کابل میں موجود ہیں. یہ بغیر کسی مذاکراتی عمل کے وہ یہاں موجود نہیں ہے. ایبسولوٹلی اتنے عرصے میں انہوں نے یہ چیز ثابت کی ہے، انخلا ہے اس کو تبدیل کیا. لیکن اور obviously وہ اگین وہی چیز کہ بہت ساری چیزیں جن پر ماضی میں کنسرنز رہے ہیں ان کے طرز حکومت پر ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پھر اعتراضات کیا ہیں؟ اس دفعہ بہت ساری چیزیں مختلف ہیں اور obviously جس طرح ڈاکٹر ماریہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ انہوں نے خود ثابت کیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا اور بہت طاقتور گروپ ہیں، ان کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بات چیت کتنے عرصے سے چل رہی ہے. سو بلاول صاحب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے پر تحفظات ہیں؟ بسم اللہ. دیکھیں سعدیہ، ہم نے اس دن ہماری پارٹی کی CC کی میٹنگ بھی تھی، اس پہ ہم نے ایک پریس ریلیز بھی دی تھی اور اس کے بعد ہم نے پریس کانفرنس کی بڑی ڈیٹیل. دیکھیں کچھ چیزوں کا آپ موازنہ کرتے ہیں ماضی کے ساتھ. ماضی میں جو چیزیں تھیں اس کے اوپر ہمارے خدشات تھے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائیں، تمام سٹیک ہولڈرز کو بلائیں تاکہ ہم جو پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں تاکہ ہم اکٹھے مل کر کریں، تمام مل کریں جو ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارے خدشات یہ بھی تھے کہ جو ماضی میں جو TTP کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، جو یہاں پہ کرمنلز تھے اور جنہوں نے یہاں پر بہت سے چیزیں کی تھی، ان کا کیا فیوچر ہوگا کہ وہ کیا کرے گا. وہ پاکستان واپس آ کے وہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ڈاکٹر صاحب ایسے بیانات آئے ہیں کہ وہ ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں پر TTP کے لوگوں کو اجازت نہیں ہوگی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے تو بہت ہی ایک اچھی پکچر پیش کی ہے اور فیوچر کی پکچر ہی پیش کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ماضی والی حکومت کو ان کی جو رہی ہے اس کو لے کر آپ کے ابھی وہ خدشات ہیں، وہ دور نہیں ہو رہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اب اس پہ بات کرنا ابھی بھی قبل از وقت ہے. ہمیں ابھی کچھ چیزیں دیکھنی پڑیں گی، مانیٹر کرنی پڑیں گی. ابھی تو ان کو 4-5 دن ہوئے ہیں. اگر میں آپ کے ساتھ 4-5 دن کام کروں اور آپ میرے مطلب اسسمنٹ کر لیں 5 دن میں تو وہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں ابھی آگے انہوں نے چلنا ہے، آگے سسٹم ہے، وہاں پر وار لارڈز بھی ہیں. کیا شیئرنگ فارمولہ ہے؟ ابھی جو انفارمیشن آ رہی ہے کہ شاید وہ کرزئی کو اور عبداللہ کو نہیں شامل کرتے ہیں. بہت سی چیزیں بھی ہونی ہیں.
ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اس چیز کو بڑے تحمل سے دیکھ کے اس کے بعد ہمارے ریجن میں کیا ہوتا ہے, ہمارے ریجن کی کنٹریز کیا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہیں نا جو آن گراؤنڈ ہمیں مطلب نظر آئی ہیں. ٹیک اوور جس طریقے سے, یہ نہیں ہے کہ 2 دن میں جو ہے وہ خون خرابہ کرتے ہوئے کر لیا, نہیں ہوا. پھر جو رشیا کی طرف سے, چائنا کی طرف سے سٹیٹمنٹس ہیں, یا خود وہ جو سربراہ برطانوی فوج کے, ان کا آپ نے دیکھا ہوگا انٹرویو BBC کو جو انہوں نے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ کہنا غلط ہے, وہ اینیمی کا لفظ بھی ہمیں دھیان سے چوز کرنا چاہیے. انہوں نے کہا موقع دینا چاہیے کہ شاید وہ بدل گئے ہوں. اتنی اسموتھ ٹرانزیشن ہوئی ہے, اس طرح ٹرانزیشن تو بائیڈن اور ٹرمپ کی بھی نہیں ہوئی, اتنی اسموتھ ٹرانزیشن اس حکومت کی ہوئی ہے. اچھا, وہاں پر بھی طالبان آئے آپ کہہ رہے ہیں, مطلب ہے کہ وہ دیکھیں نا, وہ ادھر بھی تو پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے تھے. یہاں تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اسسمنٹ کر رہے تھے کہ شاید اکتوبر نومبر میں جا کے طالبان جو ہیں وہ شاید کابل پہ حملہ آور ہوں, اور پھر اس کے بعد اچھی چیز نہیں آپ کو لگی. دیکھیں اب نہیں, ایک چیز بہت مطلب ہے کہ بہت جلدی ہوگی. پھر اس کے بعد دیکھیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے اب وہاں پہ ابھی بہت سی چیز, جیسے ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے, باقی اب افغان ریفیوجیز کی بات ہوتی ہے. آج انڈیا نے خاموشی اختیار کر لی ہے. انڈیا جو کہ 20 سال شور شرابہ کر رہا تھا, آج جب افغان ریفیوجیز کی بات آتی ہے, آج انڈیا بتائیں کہ وہ کتنے ریفیوجیز اپنے پاس رکھیں گے. ٹھیک ہے, جب ان کی بات آتی ہے تو پاکستان سارے ریفیوجی سنبھالے, ٹھیک ہے ہم لے لیں. ٹھیک ہے, اب بتائیں نا, چلیں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے کنسرنز ریزرویشنز موجود ہیں, لیکن ٹائم ابھی دیں, دیکھیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہمیں جلدی میں کوئی فیصلہ نہیں. رائٹ, میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آئیں گے تو سینیٹر اون عباس صاحب اور ملک احمد خان صاحب کا بھی اس پر موقف جانیں گے. ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینیٹر اون عباس صاحب, آج جس طریقے سے شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی ہے, ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے حکومت سے, پھر کنڈی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی کہ جو ریزرویشنز اس وقت سامنے آ رہے ہیں, سو اس پر کیا حکومت سوچ رہی ہے کہ پارلیمان کو اور ان تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بی سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ سو فار ابھی تک تو جو پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ ہے وہ کامیاب رہا ہے. اگر آپ پری 15 اگست سے پہلے کی سچویشن دیکھیں اور 15 اگست کی بعد کی سچویشن, دونوں کا علیحدہ بغور جائزہ لیں, تو 15 اگست سے پہلے جو ہماری سچویشن تھی کہ جی ہمارے کوئی فیوریٹس نہیں ہیں, ہم کوئی سائڈز نہیں لیں گے, اینڈ لیٹ دی افغان گورنمنٹ, افغان پیپل ڈیسائیڈ کہ انہوں نے کہاں پہ کس کو گورنمنٹ کرانی ہے, تو وہ ایشو تو ٹھیک رہے گا. اور الحمدللہ اگر آپ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا دیکھیں تو وہ جو ایک بلیم گیم کا کانسیپٹ تھا یا اسکیپ گوٹنگ کا کانسیپٹ پاکستان کے حوالے سے آ رہا تھا, وہ الحمدللہ ویسے نہیں ہو سکا. وہاں پہ بات ہو رہی ہے تو کیوس کی بات ہو رہی ہے, ودرول کی بات ہو رہی ہے, یو ایس جو وہاں پہ ایویکویشن کی بات ہو ری ہے, تو پاکستان کو الحمدللہ اسکیپ گوٹنگ نہیں بنایا گیا, تو وہ اسٹریٹجی تو ہماری کامیاب ہوگی. اب 15 اگست کے بعد کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہم نے پلان کی ہے. وہ سمپلی بڑی سمپل سی ہے. سمپل یہ کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اس وقت تو پاکستان پہلا اسٹیپ نہیں لے گا. ہم ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے کہ 96 میں جو ہم نے کیا تھا ضروری کہ 2001 میں کیا جائے, اور پہلی دفعہ ایسا موقع افغانیوں کے پاس آیا ہے کہ وہ اکٹھے بیٹھ کے بغیر کسی انٹرنیشنل آربیٹریشن کے خود فیصلہ کر سکے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انٹرنیشنل کمیونٹی خود اسیس کر کے سب سے پہلے طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے, نمبر 1. دوسرا, ہمیں طالبان کی پالیسیز کو بھی ذرا غور سے جائزہ لینا پڑے گا کہ ان کا پلان ہے کیا. سیف ہاربر جو پاکستان جو افغانستان میں اس وقت کام کر رہی ہیں, چاہے وہ TTP ہے, چاہے TTA اپنا BLA ہے, یا القاعدہ یا ISIS وہاں پہ کام کر, اس کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیا ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2, کیا طالبان اس دفعہ اپنے ماضی کے اس سے سبق سیکھتے ہیں کہ وہ جو سولو فلائٹ کا کانسیپٹ ہے وہ کم از کم اس میں نہ جائے. اب آپ نے دیکھا کہ ناردرن الائنس اس وقت کے میجر جو پارٹنرز ہیں وہ اس وقت اسلام آباد آئے تھے, انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کی, جنرل باجوہ سے ملاقات کی. اس کے علاوہ جو باقی جو فورسز ہیں ناردرن الائنس کی وہ اس وقت کابل میں ہیں, چاہے حامد کارزائی ہے یا عبداللہ ہے. ایون کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا طالبان اس وقت جو باقی لوگ ہیں, جیسے کہ وہاں پہ ہرات کے وہاں پہ جو ایک شیعہ کمیونٹی ہے ان کو آن بورڈ کرتے ہیں. جنرل رشید دوستم ازبکستان میں ہم نے سنا ہے کہ وہ ان سے بھی کانٹیکٹ کر رہے ہیں. مولوی عطا اللہ تاجک جو ہے وہ ازبکستان میں بیٹھے. سو ابھی طالبان کا جو رویہ ہے اس کو اسیس کرنے کی ضرورت ہے. سو فار طالبان ابھی تک تو بہت نیوٹرل پوزیشن لے کے چل رہے ہیں. ہمارا جو مین کانسیپٹ ہے جو کہ کنڈی صاحب نے کہا, یس ان دی ڈیز ٹو کم, جیسے ہم نے پہلے لیا تھا, ہم اپوزیشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک احمد خان صاحب کی طرف, جیسے آپ نے کہا کہ ریکگنیشن کی جہاں تک بات ہے ملک صاحب, تو پاکستان وہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی والی غلطیاں نہیں
کریں گے ہم پہل نہیں کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ دنیا کے دیگر ممالک کون سے ہیں جو ریکگنائز کرتے ہیں, ڈپلومیٹک ٹائز جو ہیں وہ چاہتے ہیں, اس کے بعد تو یہ اپروچ آپ کو لگتا ہے پاکستان کی اس دفعہ یہ بہتر ہے اور اس سے کافی خدشات جو ہیں وہ دور ہوں گے, جیسے آپ کی جماعت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں اور کنڈی صاحب کی جماعت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں؟ جی سر, آپ کا بہت شکریہ. آنیسٹلی اسپیکنگ میں کوئی اتنا افغان افیئرس پہ کوئی اپنی کو بڑی ایک ماہرانہ رائے تو نہیں رکھتا, لیکن سٹل میری یہ خواہش ہوگی ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کہ اس کے نتیجے میں میرے ملک میں پاکستان کے اندر کوئی بڑی بدامنی نہ آئے. اس میں جو بھی فیصلہ ہو کنسنسس کے ساتھ ہو, اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز جو اس ملک کے اندر رائے قائم کرتے ہیں ان سب کی باہمی مشاورت بڑی ضروری ہے, اور پارلیمنٹ کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سیکیورٹی ایجنسیز پارلیمنٹ کو اس معاملے میں مکمل طور پہ اعتماد میں لیں, حکومت کا اور اپوزیشن کا متفقہ طور پہ, کیونکہ افغان پالیسی کے نتیجے میں پچھلی 3 دہائیوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلٹی اور انسٹیبلٹی یہ دونوں چیزوں میں افغان پالیسی کا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. تو میرا تو یہ ماننا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو پراپرلی کوالیفائڈ ہیں اس پورے معاملے کو سمجھنے میں ہمارے ڈپلومیٹک کور بڑا افیکٹو ہو سکتا ہے. اس میں ہماری جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں, ہماری جو اس میں پاکستان کی آرمی کا, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا, اینڈ فار دیٹ ریزن وہ لوگ جو ایک بڑا ریلیجس کلاؤڈ رکھتے ہیں, کیونکہ طالبان کی جو پوری ان کی فارمیٹو سٹیج پہ ان کے جو معاملات تھے, اور آج جب وہ ایک دوحہ کے اس پورے ایک کنسلٹیٹو ڈائلاگ سے نکلنے کے بعد آئے. سیکنڈلی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے ریجن میں ممالک ہیں وہ پاکستان کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں, اور ان کے اپنے افغانستان میں اس ڈیولپمنٹ پر کیا پوزیشنز وہ لے رہے ہیں. ان کو بھی بغور دیکھنا چاہیے اور ایک ایسی پوزیشن اختیار کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں ہمارا پاکستان کی اسٹیبلٹی کا جو معاملہ ہے وہ پرائمری فوکس ہونا چاہیے. تیسری جو اس میں امپورٹنٹ پوزیشن ہے ویزا ویز کے جو وہاں پر ایک نظام وہ حکومت قائم کرتے ہیں, اس نظام کے ساتھ پاکستان کی کیا تعلق داری بن سکتی ہے اور کس حد تک اس کے معاملے میں آپ کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ کس سٹیج پہ آنی چاہیے. تو یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں اینڈ دے شوڈ بی لکڈ انٹو پراپرلی, ان پہ بات ہونی چاہیے پورے ایک ڈائلاگ. بالکل صحیح ہے, یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. میں یہ جو آپ نے بات کی کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو obviously انڈر کنسیڈریشن ہونی چاہیے. پھر ڈاکٹر ماریہ, یہ سینیٹر اون صاحب نے جو بات کی ہے, obviously آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ہیلپ کرے گی جب طالبان دیگر ممالک کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کی بات کرتے ہیں, تجارتی سطح پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رابطے استوار کرنا چاہتے ہیں, ہم سفارتی تعلقات بھی چاہتے ہیں, کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ جو ہے اگر وہ بنا سکیں تو وہ ان کو مدد دے گی کہ ریکگنیشن جو ہے وہ آسان ہو جائے گی ان کے لیے, جس طرح ناردرن الائنس کی بات کی یا دیگر گروپس جو ہیں ان کو شامل کر کے؟ دیکھیں سعدیہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت دنیا نے ایک بہت اہم فیصلہ کرنا ہے. جہاں طالبان سے بہت ساری توقعات ہیں وہاں دنیا کی طرف سے بھی کچھ توقعات ہیں, اور وہ سب سے بڑی توقعات میں سے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ کیا وہ افغانستان کے امن میں فریق بنیں گے یا نہیں. کیونکہ اگر امن میں فریق بنتے ہیں تو پھر آپ کو طالبان کی حکومت کو تجارت کے مواقع بھی دینے پڑیں گے, ان کو ڈپلومیٹک لیجیٹمیسی بھی دینی پڑے گی, اور ان کے لیے ان کی معاونت بھی کرنی پڑے گی کہ وہ دہشت گردی اور ان تمام چیزوں کے اوپر قابو پا سکیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان ایک نارکو اسٹیٹ نہ بن جائے, کیونکہ اس وقت سالانہ جو ہے $1 ٹریلین کی منشیات افغانستان سے نکل رہی ہیں. یہ زمینی حقائق ہے. وہاں جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ اس لیے موجود تھے کیونکہ وہاں کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے, جس کے اوپر عوام کے اعتماد کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو سٹرکچرز ہیں وہ بھی فعال ہوتے. تو کچھ چیزیں ایڈمنسٹریٹو چیلنجز میں آئیں گی, اس میں آپ کی جو علاقائی طاقتیں ہیں اور جو ممالک ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. رہی بات اس کے اوپر کہ کیا وہ ایک سیاسی اور یہ پاکستان کی پالیسی جو انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک جب ایکسیپٹ کریں گے, ریکگنائز کریں گے تو پاکستان کرے گا, پاکستان پہل نہیں کرے گا. دیکھ سعدیہ, میرا تھوڑا سا اس میں مختلف رائے ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو معاملہ ہے اس وقت
اس خطے کی سلامتی اور بین الاقوامی سلامتی کا ہے. اس لیے پاکستان کو افغان حکومت تسلیم کر لینی چاہیے, کیونکہ بہت سارے لوگ جیسے میں نے پہلے کہا وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ افغان ریاست جو ہے کولیپس کر سکتی ہے, جو ان کی بیوروکریسی ہے. آپ کے پاس بہت سارے مہاجرین ہیں, آپ کے پاس بہت سارے افغان ہیں, بچے ہیں جو ایک مختلف سطح کی ایجوکیشن رکھتے ہیں, دے نیڈ ٹو بی ہیلپڈ کہ وہ واپس جائیں, اپنا ملک سنبھالیں. دوسری بات یہ کہ کیا یہ سیاسی طور پہ انکلوسو ہوئے گی, تو اس پہ ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا اپنا ذہن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ طالبان کی سربراہی میں حکومت بنے گی. انکلوسو صرف وہاں ہی ہوگی کہ جہاں جہاں مختلف آپ کے پاس اقلیتی گروہ ہے, یا وہ علاقے جہاں ایک خاص جو ہے اقلیت رہتی ہے یا ان کا اثر و رسوخ قائم ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جو ہے آپ طالبان سے مختلف حکومت بنائیں گے. تو یہ ایک کیونکہ یہ واحد جنگجو گروپ ہے تو اس لیے یہ ان کی سربراہی میں بنے گی. جنوب میں, شمال میں شاید چیزیں ہوں, شاید نارتھ کے اندر حزب اسلامی ان کی سربراہی میں بنے گی, اور جہاں جہاں آپ کہتی ہیں کہ وہ اقلیتی گروپس جو ہیں موجود ہیں وہاں ان کو شامل کیا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ماریہ سلطان, اس پہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. موونگ آن, ابھی شہباز شریف صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے آج افغانستان کی صورتحال پر تو ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی 3 سالہ حکومت کو لے کر بھی کافی انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ غریب عوام کے لیے ظلم کی 3 صدیاں ثابت ہوئی ہیں. عوام آج 3 سال پہلے کے پاکستان کو یاد کر رہے ہیں. نواز شریف دور کی 5.8% کی ترقی, 3% مہنگائی, 35 روپے آٹا اور 52 روپے کلو چینی سب کو یاد آ رہا ہے. یہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے. اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب نے بھی باقاعدہ پریس کانفرنس کی ہے, اس حکومت کی 3 سالہ کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کیا کہا ہے ذرا سنائے گا. 3 سالوں میں کوئی پاکستان کی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے. کبھی آپ مرغی معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ کٹا معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ بکری معیشت بناتے ہیں, کبھی آپ واش روموں کی معیشت بناتے ہیں. آپ کو کیا ادراک ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جتنا ڈھنڈورا ٹورزم کا پیٹتے ہیں, پچھلے سال بھی وفاقی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا. اس سال بھی وفاقی ترقیاتی بجٹ میں ٹورزم کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھا. یہ صرف تقریروں کی حکومت ہے. ان کا ویژن ہے کہ ہر چیز پہ لیکچر داغ دو, نو ایکشن ٹاک اونلی. جی, اس کا جواب بھی دیا ہے حکومت نے. لیکن کنڈی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو کہہ رہے ہیں احسن اقبال صاحب, اوبیسلی کارکردگی کو لے کر یا مہنگائی کو لے کر تو آپ کی جماعت بھی کم و بیش یہی باتیں کرتی ہے. آپ لوگ بھی اس طرح کا کوئی جائزہ لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ پی ایم ایل این آپ کی حکومت سے تو خیر بہت ہی آگے کی بات کرتی ہے. پی ٹی آئی کیا, وہ تو کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے ٹائم سے بھی ہم نے بہت چیزیں بہتر کی. دیکھیں بالکل 3 سالہ جو حکومت رہی ہے پی ٹی آئی کے, اور جو ان کے دعوے تھے اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ اپنا پریس کانفرنس اور اپنی جو ہم نے جو ورک آؤٹ کیا اس کو ہم سامنے لے کے آئیں گے. احسن اقبال صاحب تو ڈیفینیٹلی پولیٹکس ہے, وہ کرٹیسائز کریں گے. وہ ہر حکومت اپنی وہ کرتی ہے کہ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہے. لیکن اگر دیکھا جائے سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. 2008 میں جب ہمیں حکومت ملی تھی تو ہمیں ایک ڈکٹیٹر نے بارودوں سے بھرا ہوا پاکستان دیا تھا. خودکش حملے ہو رہے تھے, ٹارگیٹ کلنگز ہو رہی تھیں, بہت سی چیزیں ہو رہی تھیں. اور ان کو جب معیشت کا, ہمارے اتحادی تھے پی ایم ایل این کے, اور جب اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ تو شاید حکومت کوئی 2 مہینے بھی نہیں چلے تو یہ تو سارے معیشت تباہ ہے, تو وہ ہم سے انہوں نے ایگزٹ کیا حکومت, ہمارے اتحاد توڑ کے چلے گئے. اور ان کو یہ تھا کہ 5-6 مہینے میں حکومت گر جائے گی. لیکن ہم نے اس کے بعد بھی آئی ڈی پیز کو بھی ہم نے فیس کیا, ہم نے سیلاب بھی فیس کی, اور ہم نے حکومت کو چلائے. تو دیکھیں جو دعوے عمران خان صاحب نے کیے تھے, جو 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر, معیشت مضبوط ہوگی, بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ روزگار سے نکالا گیا ہے. آج انہوں نے احساس جو یہ کہتے ہیں, جو کہ بیسیکلی بے انکم سپورٹ پروگرام کا ہوا ہے, اسی کی اس کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے کیا کہ جب اس چیز میں اس کو آگے بڑھیں. لیکن آج یہ نہیں بتا سکتے کہ ہم نے کیا کچھ مطلب ہے کہ آگے کے لیے کیا ہے, ہم آگے کیا کریں گے. جو ہمیں انہوں نے خواب دکھائے تھے پرائم منسٹر ہاؤس کو ہم یونیورسٹی بنا دیں گے, گورنر ہاؤس یہ ہو جائیں گے, میں سائیکل پہ آؤں گا, یہ چیزیں جو کوئی چیزیں دیکھیں معیشت مضبوط نہیں ہوئی. پیٹرول جو ہے اس وقت اپنے پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین اس کو ٹچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اب بدامنی کو دیکھیں, جس طریقے سے لا اینڈ آرڈر سچویشن اب خراب ہوتی جا رہی ہیں دوبارہ سے, وہ بھی ان کی حکومت کے سامنے. تو یہ چیزیں دیکھیں, اب جو لاہور میں جو واقعہ ہوئے, جس قسم یہ واقعات ہوئے ہیں, اگر سوشل میڈیا اس حکومت کو نہیں جگائے گی تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں جاگتی. خود کوئی ایکشن نہیں ہے جب تک سوشل میڈیا پہ آپ ان کو جو ہے نا شروع نہ ہو جائیں کہ آپ نے یہ کہہ دیں گے.
एक और बात, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात से एग्री नहीं करूंगा कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए अफगानिस्तान के ऊपर। आप कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख लिखी जा रही है, ये इन कैमरा नहीं चाहिए, ये तो बल्कि लाइव दिखाना चाहिए। ठीक है, जो बिलावल साहब ने कहा, बिलावल साहब कहते हैं भाई पार्लियामें का मुश्तरका इजलास बुलाएं, लाइव दिखाना चाहिए ताकि पता चले कि इन कैमरा ना करें। तो ये चीजें अब देखें। अब ये बताएं, हमारे जो भाई हैं और साहब बैठे हैं, इनके पास अपनी हुकूमत को डिफेंड करने की कोशिश कि इन्होंने क्या चीज की है, किस चीज को, ऐसी चीज है जैसे हम ऑन करते हैं कि बेसिक सपोर्ट प्रोग्राम हमारा है, अभी बोलेंगे जी हमने हेल्थ कार्ड दे दिया। ये ऑन अब्बास साहब, ये जो कुंडी साहब ने बात की है ना एक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर के आपने नाम तब्दील कर दिया, प्रोग्राम तो वही वाला है, ये बात बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे PMLN करती है कि हमारे वक्त के तरक्याती मंसूबे, हमारे वक्त के प्रोजेक्ट्स बस तख्तियां चेंज कर दिए हैं, नाम तब्दील कर दिए हैं, लेकिन वही चीज़ आगे चला रहे हैं और आप उसको प्रेजेंट ऐसे करते हैं कि जैसे ये हमारे मंसूबे हैं। देखें, पहले मैं जरा एहसान इकबाल साहब की बात का टूरिज्म से जवाब दे दूं कि सिर्फ इस साल हमने बजट में 45 अरब रुपए के टोटल मराहत रखी हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, जिसमें ये नहीं है कि उनका पैकेज है, इसमें कंसेशनरी मेयर्स भी हैं कि कहाँ पे टैक्स रिबेट्स हैं, कहाँ पे उनसे जो है ना इनकम टैक्स पर रिबेट है, सेल्स टैक्स है, और GST के हवाले से जो रिबेट्स रखी टोटल 45 बिलियन के। और अगर आपने महमूद खान साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो तो उन्होंने कहा इस साल KPK ने सिर्फ 84 अरब रुपए की इनकम रेवेन्यूज वसूल किए टूरिज्म इंडस्ट्री से। सो टूरिज्म इंडस्ट्री तो अपनी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बूम में है पड़ी। जैसे कि मेरे भाई फैसल कुंडी साहब ने कहा, मैं मानता हूं कि चले कि जी बेस्ट वाले प्रोग्राम को मान जाए, लेकिन आपने देखना है कि उस चीजों को ना हमने उसको सवारा किस तरह है। इनके दौर में बेस्ट का टोटल बजट 110 अरब से कभी भी ऊपर नहीं गया और 45 लाख खवातीन थी, जिसमें मेजॉरिटी जो खवातीन थी वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड सिलेक्शन के जरिए आई थी कि यार ये 10,000 फार्म तुल ले लो, 5,000 फलाने में के ले लो, अपने हल्के के लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट ने आके पहली बार बजट 120 से 250 अरब रुपया कर दिया है। एहसास का नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, अब उसका क्राइटेरिया पॉवर्टी मोटिवेटेड, जहां पे गुर्बत होगी वहां पे उसकी जाके सिलेक्शन होगी, जो कि हमारे अपने MNAs प्राइम मिनिस्टर से 12 बार शिकायत करते हैं कि सर ये सियासत का तरीकाकार नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन वो इस चीज के ऊपर बहुत क्लियर है। सो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि कुंडी साहब कह रहे थे कि मेरे पास फिगर्स बहुत है, लेकिन फिगर्स खुद बोलती हैं। जब हमने 2018 में इस मुल्क को संभाला था, यकीन जानिए सादी बीबी के हमारे पास तेल की पेमेंट करने के पैसे कोई नहीं थे। जो इंपोर्टेड ऑयल है वो उसके रिजर्व्स हमारे पास कुछ नहीं थे। जब हमने इनसे रिजर्व्स उससे लिए थे तो बहुत मर के 16.3 अरब डॉलर पे, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 27 अरब डॉलर पे आपके रिजर्व्स गए खड़े। आप अपनी उस वक्त का करंट अकाउंट अगर डेफिसिट देखें, मैं बार बार ये फिगर्स इसलिए कहता हूं अवाम को पता हो, 19 अरब डॉलर का करंट डेफिसिट था। हमने इस 30 जून को जब क्लोज किया तो हम 900 मिलियन डॉलर करंट अकाउंट सरप्लस पे लेके आए थे। आपकी एक्सपोर्ट्स देखें, ये 22 अरब डॉलर पे छोड़ के गए थे, आज 26 अरब डॉलर की आपकी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। इन चीजों को सेट के आप एग्रीकल्चर पे हैं। मैं 12 लोगों को बावर कर रहा हूं, जिस इकोनॉमी का 60% किसानों पे बसता हूं। आखिरी चीज समझा दूं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाए, बढ़े हैं जो आपकी हुकूमत बार बार हमें बताती है, लेकिन ये 3 चीजें या चलें ये 2 चीजें जो आज शहबाज शरीफ साहब ने की हैं, ये क्योंकि बार बार ऑपोजिशन की तरफ से, कुंडी साहब ने सही कहा कि जो भी ऑपोजिशन में होता है वो हुकूमत की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन वो आटा और चीनी की कीमत पे लेके स्पेसिफिकली आज शहबाज शरीफ साहब ने बात किया कि जी 35 रुपए उस वक्त आटा था, 52 रुपए किलो चीनी थी, और आज देखें ये गरीब आदमी को डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं जो चीजें उनकी कीमतें बढ़ा दी हैं। मैं इस पर क्लियर कर देता हूं। पहली बात तो जरा क्लियर करने जी, आटा आज भी इस वक्त मैं मुल्तान की अगर बात करूं तो 60 रुपए किलो रिटेल प्राइस में बिक रहा है, 60 रुपए किलो। एंड आई जस्ट कोटेड, यू कैन कोट मी एनीवेयर, मुल्तान में 60 रुपए का आटा बिक रहा है। उसकी वजह बड़ी सिंपल है, जब ये गवर्नमेंट हमें छोड़ के गई थी तो गंदम का रेट 1400 रुपए मन था। हमने पहली दफा 1400 को जब 400 रुपए मन से इंक्रीज करके 1800 रुपए मन लेके आए, तो ऑटोमेटिकली गंदम जब आप 1800 पे गवर्नमेंट ले रही थी, प्राइवेट सेक्टर 1900 रुपए मन ले रहा था, तो 2100 रुपए का आटा बिकना बनता है। इसमें कोई बड़ी राय नहीं, और इससे नीचे नहीं आएगा, क्योंकि आपने किसान को भी सपोर्ट करना था और साथ साथ आपने परचेजिंग पावर मिडिल इनकम की बढ़ानी थी। चीनी के हवाले से तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पहली दफा आके किसी ने इस चीनी के सेक्टर शुगर माफिया पे हाथ डाला। आप देखिए 44 अरब रुपए का सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने, सॉरी कंपटीशन कमीशन ने इनके ऊपर जुर्माना किया। क्यों जुर्माना किया? इन्होंने कार्टेल बना दिया था। हमने कहा 80 रुपए चीनी, नहीं जी 85 बेचे। हमने कहा 85 नहीं 91 बेचेंगे, आज 90 रुपए बेचने को तैयार है। सो इतना स्ट्रांग माफिया जिसमें गवर्नमेंट के लोग, जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के लोग हैं वो भी शामिल है, सारा कार्टेल बना के बैठे थे। कहते हैं कि उन कार्टेल्स को तोड़ा है, उन पे हाथ डाला है ऑटोमेटिकली। मलिक अहमद खान साहब, ज़ख़ीरा अंदोजों को और माफिया को इन लोगों ने चलाया है, इन्होंने सपोर्ट किया है, और अब्बास साहब कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। काश के अल अरेबिया और रमजान शुगर मिल के हवाले से भी मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए चलें मलिक साहब
जी फरमाइए। बुनियादी मसला क्या है कि जो गवर्नेंस है ना, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की जिंदगी पे होता है। यानी आपकी रियासत किस अंदाज में लोगों के मामलात को देखती है, ये उसका पहला और बुनियादी उसका काम है। अब जिस बहस में पिछले 3 साल से इन्होंने हमें उलझाया हुआ है, उसमें फॉर वन रीजन और अनदर हर मामले पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ने इनको एब्सोल्युटली डिस्कार्ड किया है। जो भी पीटीआई के जितने भी ये लोग आकर बशमूल उनके वजीर आजम के, मैं आपकी बहस का वक्त और इस एक बिल्कुल एक अननेसेसरी डिबेट में उलझ के मैं वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जो हाई कोर्ट्स ने फैसले दिए, और इनके सब जो स्टार केसेस थे, फॉर एग्जांपल शहबाज साहब का केस, आप लाहौर हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर्स और उन सारे तफसीलात को पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा साद रफीक के केस को देख लें। कल आई एम ग्रेटफुल टू असद उमर, इतनी मैग्नेनिमिटी होनी चाहिए कि जब उन्होंने कहा कि शायद खाकान साहब के खिलाफ कायम किया गया मुकदमा बिल्कुल बेबुनियाद था। इसी तरह हसन इकबाल साहब पे और ख्वाजा आसिफ के केस के मुतल्लिक तो मैं बात ही क्या करूं कि देयर इज नो प्रोसीड ऑफ क्राइम, स्टिल दे आर इम्प्लीकेटेड। इसी तरह जो पहले मुकदमात थे, यानी एक नॉन डेक्लरेटरी रजीम का हिसाब आपने उस वक्त पूछा, यानी उसको रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव की बहस से निकाल के एक नया ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया, जो कि मियाँ साहब के केस ने, लिविंग दैट असाइड। इस वक्त जो बुनियादी सवाल है कि हम अगर ये कहते हैं कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जाहिर लोगों की जिंदगी में फर्क डालते नजर आने चाहिए ना। जैसे ये पावर प्रोजेक्ट्स थे, एक बड़ी कैंपेन चली, हमने इनको ऑफर किया, कहा कि पार्लिमानी कमीशन कायम करें, और फिर देखें कि उस वक्त पूरी दुनिया के टेरिफ्स क्या थे। ये खाली प्रोपेगेंडा और एक ड्रम बीट करने से तो बात नहीं ना बनती। यानी 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, मुस्लिम लीग की हुकूमत ने उसको खत्म किया। आज अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रोड्यूस कर रही है कुछ प्रोडक्शन, पावर प्रोजेक्ट्स पे तो आज खुद वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कह दिया कि ये इसमें इनके मसाइल कम करने में कम अज कम 5 से 7 साल लगेंगे, ये शौकत तरीन साहब ने कहा है। नहीं, देखिए सादिया, मेरा बुनियादी सवाल ये है, मैं 2018 के उन दिनों का वाकिफ हूँ जब पाकिस्तान की सनत का पहिया बंद था, पाकिस्तान की लार्ज स्केल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टोटली एनर्जी क्राइसिस पे क्लैप्स हो चुकी थी। तो कौन सी एक्सपोर्ट होती जो आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को कम करती अगर ये पावर प्रोजेक्ट्स ना आते? आपके किसान जो आज आप क्लेम कर रहे हैं कि इसमें हमारी एक बहुत बड़ी प्रोडक्टिविटी है, तो उस प्रोडक्टिविटी के पीछे आपके पास सफिशिएंट एनर्जी है। अच्छा, फिर ये कहना कि फॉर एग्जांपल के जब आप सोलर के वो प्लांट्स कंसीव कर रहे थे उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमने कंसीव की, और उनकी कंपैरिजन आज के रेट्स के साथ आप अगर आप ड्रॉ करेंगे, तो जो भी आपके पास एक आपके सामने एक नई चीज आती है, फिर उसकी कीमत का तयन साल हर साल अपनी प्राइसेस को, फिर उनकी जब कंपटीशन आता है तो फिर उस वक्त क्या सूरत होती है, जब फर्दर कंपटीशन आता है तो क्या सूरत है। आई एम नॉट इनटू दैट डिबेट एट ऑल। उस वक्त पावर प्रोजेक्ट्स की जो सूरत-ए-हाल थी या ये इस शोबे के अंदर जो मसाइल थे वो कम होने की जानिब गामजन थे। हुकूमत ऑब्वियसली इससे इख्तलाफ करती है, लेकिन आज फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि इतने गंभीर मसाइल हैं कि 5 से 7 साल मजीद लगेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आते हैं तो डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। हुकूमत ये कहती है कि इस बार जो इंतखाबात होंगे, वज़ीर आज़म साहब का खुद का ये बयान है, वो ऐसे होंगे कि हर किसी को काबिल कबूल होंगे। कुंडी साहब, अब हुकूमत की परफॉर्मेंस चलें, हुकूमत कहती है कि हमारे कारकर्दगी बड़ी अच्छी रही है, आप लोग या जितनी भी अपोजिशन की जमातें ऑब्वियसली उससे डिसएग्री करेंगी, लेकिन अब क्या इस बुनियाद पर या जो भी 1.5 साल का अरसा बचा इस हुकूमत के पास, उसके बाद ये हुकूमत वापस पावर में आती है नहीं आती है, वो उनकी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी। लेकिन इंतखाबात कितने शफाफ होते हैं। ईवीएम मशीनों का आज हुकूमत ने ख़त लिखा है फाफिंग को भी और पिलडैट को भी, और कहा है कि आप मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन जितने चाहते हैं आएँ और वो देख लें, जायज़ा ले लें। तो फिर आपको एतराज़ क्या है
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے پہلے بھی اس کے اوپر مختلف کنٹریز میں پہلے بھی یہ تجربہ ہوا ہے جس میں وہ واپس اس چیز پہ ہیں. پھر الیکشن کمیشن نے اس کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک ٹرائل بیس پہ کیا تھا جس پہ ان پہ بہت سے فلاس تھے. ابھی بھی جب انہوں نے کیا تو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر ریزرویشن شو کیے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جس ملک میں جو ہمارا پاکستان ہے جس میں RTS سسٹم جس کے 5% چانسز ہے کہ وہ خراب ہو سکتا ہے, وہ خراب ہو جائے یا سوئچ آف ہو جائے بیٹھ جائے تو آپ EVM کی مشین کی کیا شفافیت ہوگی؟ کس قسم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیسے شفاف ہو سکتے ہیں EVM کی مشین کا؟ اچھا ویسے آپ کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے جائزہ لیا ہے کیونکہ حکومت کہتی ہے ہم نے پارلیمنٹیرینز کو بھی بلایا تھا کہ وہ خود آ کر دیکھیں اس مشین کو, اور دیکھیں اس وقت تو انہوں نے رکھا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے رکھ دیا ہے. آج تو وہ پارلیمنٹ میں پڑا ہے الیکشن کے بعد, الیکشن کے دن شاید آپ اس کو جو ہے کسی کھیتوں میں دیکھ رہے ہوں گے, کھیتوں میں پڑا ہوگا جیسے بیلٹ پیپرز ملتے ہیں بوریوں کی صورت میں. پاکستان میں یہ المیہ رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کون مختلف الیکشنوں میں ایسی چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نارملی حکومت کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. حکومت جب یہ آپ آڈینس کے ذریعے نہیں کر سکتے ہیں. ایک حکومت ایک کمیشن بناتی ہے, تمام پارٹیز کو آن بورڈ کرتی ہے کہ ہم یہ چیز کرنے والے ہیں. اس میں بہت سے ہمارے شاید ریزرویشن ہوں گے, کوئی اچھی چیز کسی اور پارٹی کی طرف سے آ گئی ہوتی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ ایسے نہیں ہو سکتا جی ہم نے یہ چیز رکھ دی ہے ہم یہ کرنے والے ہیں ہم یہ چیز کریں گے. ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اور ہمیں اس پہ بہت سے مطلب ہے کہ EVM مشین پہ اعتراضات ہیں, یہ نہیں کہ ہمارے نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے ادھر رکھ دیے الیکشن اپنا پارلیمنٹ بلڈنگ میں, آپ آگے اس کا معائنہ کر لیں اور اس کے بعد آپ چلے جائیں. تو یہ چیزیں ایسی چیزیں نہیں ہوتی. حکومت کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں اس چیزوں کو اڈاپٹ کرنے کے لیے. اچھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے آن عباس صاحب ابھی کنڈی صاحب کی بات سے بھی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر حکومت پہلے ساتھ بیٹھتی, مشاورت کرتی, ان کو آن بورڈ لیتی, ایک دو تجاویز ان کی آ جاتی, آپ وہ مان لیتے, آپ لوگ اپنی منوا لیتے, تو شاید یہ والی نوبت ہی نہ آتی, یہ بیانات ہی نہ آتے کہ ہم بالکل سرے سے ریجیکٹ کرتے ہیں اس EVM کو اور جو بھی طریقہ کار حکومت کرنا چاہ رہی ہے. آن اے ویری لائٹر نوٹ, ہم دنیا کا کوئی کام بھی کر لیتے, انہوں نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کو. آپ یہ چھوڑ دیں کہ ہم ان کو آن بورڈ کرتے ہیں, ہم گھر جا کے مشین کے دکھا جاتے ہیں. میں فیصل کنڈی صاحب کہتا نا کہ سر میں آپ کے حجرے میں دیرے میں لے کے آیا ہوں, سر اس کو دیکھ, انہوں نے تبھی نہیں دیکھنی تھی. اور ابھی تک الحمد آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ آپ سے سیکھیں ہم چاہتے ہیں. اب میرا پوائنٹ بڑا سمپل سا ہے. دیکھیں اگر آپ اس وقت ووٹنگ ٹرینڈ دیکھیں, پچھلا صرف 1-2 ماہ کا ووٹنگ ٹرینڈ دیکھیں تو ووٹنگ ٹرینڈ PTI کو سوٹ کر رہا ہے. ہم آزاد کشمیر کا الیکشن جیت کے آئے بیٹھے, ہم سیالکوٹ کا الیکشن جیت کے آئے بیٹھے. اس کے باوجود پرائم منسٹر عمران خان چاہتے ہیں کہ 2023 کا الیکشن کم از کم اس طریقے سے متنازع نہ ہو جو کہ پاکستان میں 1970 کے بعد سے لے کے اب تک ہر الیکشن متنازع رہا ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک نیا سسٹم ہے جس کو آپ دیکھیے, اور میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں ود ان 30 سیکنڈز. آپ نے جس طرح روٹین میں ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے پاس ایک ووٹنگ لسٹ ہوتی ہے, تو وہاں سے وہ ویریفائی کرتا ہے. یہاں پہ نادرا کا نظام ہوگا جو کہ ویریفائی کر دے گا یہ ووٹر جو ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد آپ نے جا کے بیلٹ پیپر جو ایشو ہونا ہے, اس بیلٹ پیپر کو ایشو کرانا کا سمپل سسٹم ہے. آپ جا کے ٹھپا لگاتے ہیں نارملی اپنے بیلٹ پیپر پہ, اس دفعہ آپ بٹن دبا دیں گے اس مشین کے اوپر, چاہے وہ بلہ ہوگا, شیر ہوگا, تیر ہوگا, اور اس پہ سے ٹریسیبل بیلٹ نکل آئے گا. آپ پہلے بھی بیلٹ پیپر ڈبے میں ڈال دیں, آپ نے ٹریسیبل بیلٹ جا کے ڈبے میں ڈال دینا. اور وہ جو مشین ہے جس نے اس کو کرنا, وہ سمپل ایک کیلکولیٹر اسٹینڈ الون مشین وداؤٹ انٹرنیٹ ہے, اس نے کاؤنٹ کر کے ود ان 5 منٹ بتا دینا ہے کہ جی 200 ووٹ اس کا, 200 اس کا اور 200 اس کا, اور آپ نے اس کو ری چیک کرنا ہے. تو بیلٹ باکس میں سے ڈبے میں سے ویریفائی کر لیں. اتنا سمپل پروسیس ہے جی. ہمارا کام صرف وہ کاؤنٹنگ کا پروسیس ہے. اب یہ نہ ماننے والی سچویشن اس لیے یہ بھی ہے, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ایشو نہیں ہے, یہ اوورسیز پاکستانی کا بھی ایشو ہے. اور یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ اپوزیشن دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ جا رہی ہے, اور اگر یہ دونوں سسٹم آ گئے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک بہت بڑا ڈینٹ لگے گا, نہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی وجہ سے بلکہ اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے. کیونکہ جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اور یہ سارے لوگ دوست جانتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اور نہ ہو تو میجورٹی PTI کے لیے ووٹ کرے گی. اور اگر 2-5 ہزار ووٹ بھی ہمیں وہاں سے ہر حلقے میں مل گیا تو وہ آئی تھنک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. تو اس کے لیے میں ان کی ریزرویشن سمجھ سکتا ہوں کہ اتنے پریشان کیوں ہیں. تو ہماری کسی بھی قسم کی کوئی ملک صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم آپ کو آ کے گھر پہ بھی دکھا دیتے, مشین کا معائنہ کرا دیتے, تب بھی آپ نے انکار کرنا تھا, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت بھی PTI بنا لے گی اور اس میں بڑا اہم کردار وہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز پلے کرنے جا رہے ہیں. اچھا دیکھیں صاحب, ہمیں اس بات پہ تو یقین ہے کہ یہ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں جس بات کا کوئی نہ وجود ہوتا ہے, نہ کسی بات کا کوئی ریئلٹی سے تعلق ہوتا ہے.
देखिए, मशीन के सिलसिले में हमने 3-4 बड़े बुनियादी इनसे सवाल उठाए हैं, और वो पहला सवाल हमारा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इलेक्शंस के डिस्प्यूट्स का रिकॉर्ड सेव करना हो, तो जो मशीन शिबली साहब लेके बेचते फिर रहे हैं, उस मशीन के तो साथ ये चीज़ मुंसलिक ही नहीं है कि वो कल को किसी ऐसे रिकॉर्ड में जो किसी ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जा सकता है, तो वो पेपर भी इनका जिसमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैंने उनसे शिबली साहब से एक टीवी टॉक शो पे पूछा, ही एक्चुअली हैड नो आंसर्स टू दैट। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात की जा सकती है कि टेक्निकल इसमें भी कई मामलात होंगे जिस पर बात हो सकती है। अच्छा, अब रह गया मामला इस चीज़ पे कि पहले पॉलिटिकल ट्रस्ट तो ना, हमारा तो ये क्लेम है कि आरटीएस के फेलियर का, आरटीएस एक बड़ा जदीद निज़ाम था, कहा यह गया कि आरटीएस इमीडिएटली जो रिजल्ट्स होंगे वो व्हाट्सएप किए जाएंगे, और आपने फिर देखा कि इसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इलेक्टोरल फ्रॉड कमिट किया गया, जिसके नतीजे में ये हुकूमत गई हुई। अब एक ऐसी हुकूमत जो खुद एक इलेक्टोरल फ्रॉड की क्रिएशन हो, तो उनकी की गई इस्लाहात को कौन तस्लीम करेगा? इसलिए हमने कहा कि इलेक्शन के मामले में ये फ्री कैन के माबेन मामला है, इसमें तमाम वो कंटेस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज और इट्स मोर अबाउट ट्रस्ट डेफिसिट कि आप यकीन करने को तैयार नहीं है, फिर उनकी तरफ से भी एफर्ट नहीं की गई कि ऑन बोर्ड लिया जाता, तजावीज सुनी जाती। हमें एक्चुअली किए गए इकदामात के साथ एतराज है कि यानी अगर आपने कोई रिफॉर्म्स करनी थी तो किसने कहा कि आप पहले एक ऑर्डिनेंस जारी करें और उसको पार्लियामेंट में बाद में लेकर आए? किसने कहा कि आप एक ऐसी ईवीएम की पोजीशन इख्तियार पार्लियामान में आता, तजावीज आती, मुशावरत होती तो एतराज ना होता। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका और अब्बास साहब आपका और कुंडी साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।